اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جعل شہر رمضان مضمارا لخلقہ فیستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ فسبق قوم ففازوا وقصر آخرون فخابوا۔ پروردگار عالم نے اپنی حکمت اور اپنی عدالت کے مطابق اس انسان کی ہدایت کے لیے اور اس انسان کے نفس میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کو اپنی مخلوقات کے لیے مسابقے کا میدان قرار دیا ہے کہ جس میں مخلوقات خدا کی اطاعت کے ذریعے اس کی مرضی حاصل کرنے پر سبقت لیتے ہیں۔ جہاں ایک گروہ سبقت لے کر کامیاب ہو جاتا ہے اور دوسرا کوتاہی کر نقصان اور خسارے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان، جیسا کہ امام علیہ السلام کے اس فرمان سے ہمیں معلوم ہوا، مسابقے کا ایک دورانیہ ہے، مسابقے کا ایک وقت ہے، مسابقے کا ایک زمان ہے جس میں سبقت لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مختلف قسم کی عبادتیں ہو سکتی ہے، مختلف قسم کے اعمال ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کی نیکیاں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کی جو بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اسی سلسلے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابہ اما معجلۃ و اما مؤجلہ، یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی دعا مستجاب ہے، چاہے جلدی چاہے تاخیر سے۔ اسی سلسلے میں ایک اور فرمان میں ارشاد ہوتا ہے، ان هذا القرآن فیہ مصابیح النور وشفاء الصدور۔ دیکھیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک چراغ کی ضرورت ہے۔ ظلمتوں سے نکلنے کے لیے، گمراہیوں سے نکلنے کے لیے چراغ اور روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ چراغ ہدایت، وہ چراغ خدا کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ بس اگر تاریکیوں سے نکلنا چاہتے ہو، اگر ظلمتوں سے نجات پانا چاہتے ہو، تو ظلمتوں سے نجات پانے کے لیے آپ کے لیے الہی چراغ کی ضرورت ہے، الہی روشنی کی ضرورت ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ الہی روشنی، وہ الہی نور، وہ قرآن مجید ہے۔ اس انسان کو نجات پانے کے لیے وہ شفاء الصدور، مختلف بیماریوں سے، وہ اعتقادی بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ اخلاقی بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ کردار و عمل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، ان تمام بیماریوں سے، کیونکہ جسمانی بیماری کے لیے علاج کے لیے دوائیاں موجود ہیں، لیکن اعتقادی بیماریوں کے علاج کے لیے اخلاقی بیماریوں کی دوا اور عملی اور کردار اور عملی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے واحد دوا اور واحد علاج قرآن مجید ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں، وشفاء الصدور، یہ قرآن انسانوں کے لیے شفا ہے، انسانوں کے لیے دوا ہے، انسانوں کی تمام بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں قرآن سے زیادہ انس اور قرآن سے زیادہ محبت، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس عظیم کتاب کی حرمت کا واسطہ اور اس عظیم امام کی عصمت کا واسطہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔